السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایم فل کے ایک اہم ادبی ٹاپک، ایک اہم پیپر، اہم ادبی رجحان کا ایک اہم سوال ہے جی، داستانوں میں طلسماتی حقیقت نگاری کیا ہے، یا داستانوں میں طلسماتی حقیقت نگاری پر نوٹ جو ہے نا لکھیں۔ ایک اہم سوال ہے، آپ کو کہیں سے بھی یہ سوال نہیں ملے گا کیونکہ اس پر نہ ہی کہیں مواد ہے اور نہ ہی کہیں ویڈیو ہے۔ ایک اہم لیکچر ہے، غور سے سنیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کامنٹ میں۔ تو اس کی سوال کی نوعیت کو پہلے سمجھیں کہ طلسماتی حقیقت نگاری داستانوں میں، طلسم الگ چیز ہے اور حقیقت نگاری الگ چیز ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ داستانوں میں تو غیر حقیقی کہانیاں ہوتی ہیں، دیو بھوت پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں حقیقت کہاں سے آ گئی؟ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں داستانوں میں، جتنی بھی داستانیں ہیں، داستان باغ و بہار کو دیکھ لیں اور دیگر داستانوں کو دیکھ لیں، تو آپ کو وہاں جو ہے نا حقیقی جو عناصر ہیں یا ماحول یا واقعات کے، وہ ضرور نظر آئیں گے۔ تو ہم پہلے تمہید کے طور پر بات کریں گے، حقیقت نگاری کیا ہوتی ہے اور طلسم کیا چیز ہے۔ آپ بھی سوال ایسے ہی شروع کریں گے۔ حقیقت نگاری سے مراد کسی شے یا حالات و واقعات کو اس کے حقیقی خد و خال کے ساتھ پیش کرنا یا ظاہر کرنے کے عمل کو حقیقت نگاری کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم داستانوں میں چند ایسے واقعات یا حالات دیکھتے ہیں جن میں چند پہلوؤں کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے، جسے ہم حقیقت نگاری کہہ سکتے ہیں۔ اب طلسم یا طلسماتی کیا چیز ہے؟ طلسم سے مراد ایسا ماحول یا حیران کن فضا جس میں جادوگری دکھانے والے کردار آپ کو نظر آئیں، جن میں دیو بھوت پریاں یہ اڑتے ہی آپ کو نظر آئیں گی، یہ کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ طلسماتی جو ہے نا وہ زمرے میں آتی ہیں۔ اب طلسماتی حقیقت نگاری سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ طلسماتی حقیقت نگاری سے مراد جن دیو پریوں کے ایسے حالات و واقعات والے پہلو دکھانا یا مناظر دکھانا جن کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے یا حقیقت سے ہو۔ داستانوں میں کہانیاں، کردار غیر حقیقی ہوتے ہیں، لیکن انہی میں طلسماتی کرداروں اور فضا میں کچھ حقیقی عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جن کو ہم طلسماتی حقیقت نگاری کا نام دیتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے واقعات شامل ہوتے ہیں جن کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے، تو اس طرح کے واقعات کو ہم طلسماتی حقیقت نگاری کا جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں۔ اب داستان باغ و بہار میں طلسماتی حقیقت نگاری پر بات کریں گے، اسی کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھیں گے۔ داستان باغ و بہار میں چند طلسماتی حقیقت نگاری والے واقعات پر ہم بات کریں گے جن کا تعلق طلسم سے بھی ہوگا اور حقیقت نگاری سے بھی ہوگا۔ اگر ہم داستان باغ و بہار کے تخیلاتی مناظر کو ہٹا دیں تو ہمیں اس داستان میں اس معاشرے کی تمام تر مناظر نظر آتے ہیں جس معاشرے کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یوں داستان باغ و بہار میں دلی کی معاشرت کے جو ہے نا مناظر کو پیش کیا گیا ہے جو کہ حقیقی ہیں، ان کا تعلق حقیقت سے ہے۔ بس میر امن نے ان تمام تر مناظر پر تخیلاتی فضا کا فانوس چڑھا دیا ہے۔ یوں طلسماتی کرداروں میں دیکھیں تو عام جو تمام مناظر ہوتے ہیں وہ دہلی اور لکھنؤ کے جو ہے نظر آتے ہیں، اور کرداروں کی جو بول چال ہے ایک حقیقی معاشرے کی ہے، مگر ان پر طلسماتی فانوس چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ میر امن کا جو اسلوب ہے جس نے اس داستان کو جو ہے نا وہ ایک زندہ نثر بنا دیا ہے۔ اب میں اس داستان میں سے کسی ایک اہم واقعے کو، داستان باغ و بہار میں سے کسی ایک اہم واقعے کو لوں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ طلسماتی حقیقت نگاری والے اس میں سے کون سے عناصر دکھائے گئے ہیں، اور طلسم کیا ہے اور اس میں حقیقت نگاری کیا ہے اس واقعے میں۔ ان دونوں عوامل کو ایک ہی واقعے میں نکال کر آپ کو دکھاؤں گا میں۔
یوں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ داستانوں کے جو واقعات ہیں ان میں آپ طلسماتی حقیقت نگاری والے عناصر نکال سکتے ہیں، چاہے داستان باغ و بہار ہو یا فسانہ عجائب ہو۔ اب داستان باغ و بہار کے پہلے درویش کی کہانی سے ایک حصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ پہلا درویش جو یمن کے ملک جو ہے نا التجار خواجہ احمد کا بیٹا ہوتا ہے اور 14 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ یتیم ہو جاتا ہے، پھر ساری دولت نادانیوں میں اڑا دیتا ہے اور بہن کے پاس جاتا ہے۔ پھر بہن اسے غیرت دلاتی ہے، احساس دلاتی ہے، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں باپ کی آخری نشانی ہے، مگر کب تک تم میرے رحم کرم پر رہے گا۔ تو یوں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو وہ کہتی ہے الفاظ، ان کا تعلق حقیقت سے ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور داستان کی فضا آپ کو طلسماتی نظر آئے گی۔ اب یمن کا شہزادہ دمشق جاتا ہے، دمشق، وہاں دمشق کے شہر کے دروازے پر اسے رات ہو جاتی ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک سنسان سڑک پر وہ جو ہے نا بہر بیٹھا رہتا ہے۔ رات کے ایک پہر میں شہزادہ آسمان سے ایک صندوق کو نیچے اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سنسان سڑک پر اس صندوق کو اترتے دیکھنا یہ ایک طلسماتی منظر کشی ہے کہ آسمان سے صندوق اتر رہی ہے، یہ ایک طلسماتی جو ہے نا منظر کشی میں آئے گا، اور شہزادہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، تجسس میں پڑ جاتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے کی جانب جاتا ہے، سوچتا ہے کھولوں یا نہ کھولوں، آخرکار اس صندوق کو کھول دیتا ہے۔ یہ تمام جو منظر ہے یہ حقیقت نگاری سے تعلق رکھتا ہے کہ کبھی آگے جاتا ہے کھولنے کے لیے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اور حقیقت میں یہ شامل ہے۔ کسی غیر مانوس چیز کو دیکھ لے تو اس کا رد عمل بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے اس داستان کے اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دمشق کے شہزادی کا کھانا، بولنا اور لباس دہلی والوں کا ہے، ان کی تمام تر اموار کا تعلق حقیقت سے ہے، جبکہ جو شہزادی کا تعلق ہے وہ طلسماتی فضا سے ہے۔ یوں یہ ایک طلسماتی فضا کی حقیقت نگاری والے عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ اس تمام تر واقعے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کون سے جو داستان میں عناصر ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ واقعات ہیں، ان کا تعلق حقیقت سے ہے، اور کون سے جو عوامل ہیں جن کا تعلق طلسماتی جو ہے نا طلسماتی عناصر سے ہے۔ ایک اہم قول ہے اسی طلسماتی حقیقت نگاری کے حوالے سے، کیونکہ طلسماتی حقیقت نگاری دراصل ایک تخیلاتی ہوتی ہے، تو بقول ممتاز حسین، قوت متخیلہ حقیقت پر رنگین فانوس چڑھا دیتی ہے۔ بہت ہی اہم بات کی ہے، بہت ہی گہرائی والی بات کی ہے کہ جو قوت متخیلہ ہے حقیقت نگاری پر رنگین فانوس چڑھا دیتی ہے۔ یہ جو تخیل، یہ سوچ، یہ جو جن دو کی جو کہانیاں ہیں دراصل وہ حقیقت نگاری پر ایک رنگین فانوس چڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں غیر حقیقی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کے کچھ عوامل یا کچھ واقعات یا جس تہذیب کی وہ کہانی بیان کی گئی ہے اس کا تعلق حقیقت سے ہے، کیونکہ میر امن نے دہلی والوں کا رہن سہن، دور و دیوار اور تمام تر عناصر جو ہے نا داستان میں اسی کے کھانے پینے کے اموار ہوں یا شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، وہ اسی کے بیان کی ہیں، جبکہ کہانی کا جو دیگر پس منظر ہے وہ طلسماتی فضا میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ دہلی والوں کی جو معاشرت ہے وہ حقیقت نگاری سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا طلسماتی حقیقت نگاری والے عناصر اس داستان میں شامل ہو گئے۔ تو امید کبھی ہے کہ آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ داستان میں طلسماتی حقیقت نگاری والے عوامل کون سے ہیں، طلسم کیا ہوتا ہے اور حقیقت نگاری کیا ہے، اور طلسماتی حقیقت نگاری کو داستانوں سے جو ہے نا کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس داستان کے دیگر واقعات کو پڑھ کر اس طرح سے جو ہے نا وہ طلسماتی حقیقت نگاری والے عناصر کو جو ہے نا وہ باہر نکال سکتے ہیں، چاہے داستان فسانہ عجائب ہے تو اس کو بھی پڑھ کر آپ جو ہے نا وہ باہر اس کے عناصر نکال سکتے ہیں کہ اس کی جو معاشرت ہے اس کا تعلق جو ہے نا لکھنؤ سے ہے، معاشرت لکھنؤ کی اس میں بیان کی گئی ہے۔ کہانی میں جو طلسماتی فضا ہے، یہ طوطا ہے، یہ وہ بندر کی کہانی ہے یا چڑی مار کی کہانی ہے، وہ تمام تر جو ہے آپ کو طلسماتی فضا میں لے جائے گی، مگر اس کے پیچھے جو ماحول ہوگا، جو واقعہ ہوگا، جو ایک معاشرت ہوگی، جو زبان ہوگی، وہ ایک
اصل حقیقت سے یا ایک حقیقی چیز ہوگی اور ایک حقیقی معاشرے سے وہ تعلق رکھتی ہوگی تو اس کو ہم طلسماتی حقیقت نگاری سے جو ہے نا وہ جوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔